بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ تاریخی عالم میں جہاں جنگ و جدل، نفرت و بغاوت اور قتل و غارت گری کے قصے ملتے ہیں، وہاں کچھ ایسے سبق آموز داستانیں بھی موجود ہیں جنہیں سن کر دل تڑپ اٹھتا ہے اور آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، آپ نے لیلا مجنوں کے قصے کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ یہ عربی کی مشہور و معروف داستان ہے جو محبت کی علامت بھی سمجھی جاتی ہے اور وفا اور عشق حقیقی سے منسلک بھی ہے۔ ناظرین، اب تک ہزاروں مرتبہ اس داستان کو مختلف زبانوں میں لکھا جا چکا ہے۔ کئی کتابوں میں یہ داستان رقم ہے اور بالی ووڈ سمیت کئی فلم انڈسٹری میں تاریخ کے فنکاروں کی عکاسی کرنے کی کوشش کی ہے۔ حسن حاضر ہے محبت کی سزا پانے کو، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔ آفاق گیت بھی لیلا مجنوں کے قصے کی عکاسی کرتا ہے۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ فرانس کے ایک میوزیم میں آج بھی لیلا مجنوں کی حقیقی تصویر موجود ہیں۔ ناظرین، اس داستان کے کرداروں کی تاریخی حیثیت کیا ہے؟ کیا لیلا مجنوں دو حقیقی عاشق تھے یا محض ایک فرضی داستان ہے؟ اس لازوال محبت کا آغاز کیسے ہوا اور یہ کس انجام سے دوچار ہوئی؟ یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا، مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل وائس آف خضر سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو مکمل دیکھنے اور پسند آنے پر لائک کریں۔ ناظرین، الازہر یونیورسٹی کے شعبہ اردو کے سربراہ ڈاکٹر محمد ابراہیم المصری اپنی کتاب لیلا مجنوں میں لکھتے ہیں کہ لیلا مجنوں کے شدید عشق و محبت کی کہانی کوئی فرضی داستان نہیں ہے، بلکہ یہ پہلی صدی ہجری کا سچا واقعہ ہے جو عرب کے شہر نجد کے علاقے میں رونما ہوا اور لازوال بن گیا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مجنوں ایک مالدار نجدی قبیلے بنو عامر کے سردار کا بیٹا تھا۔ وہ ایک خوبصورت اور خوش گفتار نوجوان تھا۔ ناظرین، مجنوں کا اصل نام قیس ابن ملوک ابن مزاحم تھا اور عرب میں آج بھی قیس نام رکھا جاتا ہے۔ عربی زبان میں مجنوں کا لغوی معنی پاگل، دیوانے، عاشق کو کہتے ہیں۔ لیلا کا نام لیلا بنت مہدی ابن سعد تھا۔ عربی عبرانی میں لیلا رات کے لیے بولا جاتا ہے۔ لیلا چونکہ عربی میں رات کو کہتے ہیں تو محققین نے اس کا مطلب سانولی رگت بھی لکھا ہے۔ ناظرین، کئی مصنفین نے اپنے قصے میں لیلا کو سانولی صورت والی بنا کر پیش کیا ہے اور یہ بات مشہور ہے کہ لیلا کالی یعنی سیاہ رنگت والی تھی، مگر لیلا کو عربی نسل بیان کیا جاتا ہے، تو اس طرح لیلا کا کالا ہونا ایک خلاف واقعہ بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، نظامی گنجوئی کی کتاب لیلا مجنوں کے مطابق لیلا اور مجنوں بچپن میں ایک ہی مدرسے میں پڑھنے جاتے تھے۔ ان میں باہمی الفت پیدا ہوئی۔ مجنوں کی توجہ تعلیم کے بجائے لیلا کی طرف رہتی، اس پر استاد سے اسے سزا ملتی۔ اگر استاد کی چھڑی مجنوں کے ہاتھوں پر پڑتی اور درد لیلا کو ہوتا۔ لیلا کو مجنوں کا نام لکھنا اور مجنوں کو لیلا کا نام لکھنا پسند تھا۔ استاد نے یہ بات لیلا اور مجنوں کے گھر والوں کو بتائی، جس پر لیلا کے مدرسے جانے اور گھر نکلنے سے پابندی لگ گئی۔ اس طرح وقت گزرتا گیا اور ایک دن پھر مجنوں کی نظر لیلا پر پڑ گئی اور یوں بچپن کا عشق دوبارہ تازہ ہوا اور مجنوں ایک بار پھر سے بے چین رہنے لگا۔ ناظرین، مشہور ضرب المثل ہے کہ عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے، لہٰذا مجنوں کے والدین کو بھی اپنے بیٹے کے لیلا سے عشق کے بارے میں علم ہو گیا۔ انہوں نے پہلے تو قیس یعنی مجنوں کے سمجھانے کی کوشش کی، مگر بے سود، لہٰذا انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس مسئلے کا صرف ایک ہی حل ہے کہ قیس اور لیلا کی شادی کروا دی جائے۔ لہٰذا قیس کے والدین اپنے خاندان کے ساتھ لیلا کے والد کے پاس گئے۔ وہ لیلا کا رشتہ مانگا اور لیلا کے ماں باپ کو داغ بدنامی گوارا نہ ہوا اور انہوں نے رشتہ دینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران قبیلہ ثقیف کے ایک نوجوان نے بھی، جس کا نام ورد تھا، لیلا کو شادی کا پیغام دیا۔ لیلا کے والدین نے وہ رشتہ قبول کر لیا۔ قیس اس قدر مستعد ہوا کہ وہ بیمار ہو گیا۔ اس کے والدین نے چاہا کہ وہ اپنے قبیلے کی کسی خوبصورت لڑکی سے شادی کر لے، مگر اب قیس لیلا کی محبت میں اتنے دور نکل چکا تھا کہ واپسی ممکن نہ تھی۔ رفتہ رفتہ قیس کی حالت ایسی ہو گئی کہ اسے اپنے تن بدن کا ہوش نہ رہا۔ لوگوں نے قیس کے باپ کو مشورہ دیا کہ وہ اس مکہ مکرمہ لے جائیں اور بیت اللہ کی پناہ میں دعا مانگے۔ قیس کا باپ الملوک اسے لے کر مکہ مکرمہ گیا اور حرم شریف اس سے کہا کہ خلاف کعبہ سے
غلاف کعبہ سے لپٹ کر لیلا اور اس کی محبت کی نجات کی دعا مانگے، مگر اس کے جواب میں جب قیس نے یہ دعا مانگی، کہا اے پروردگار مجھے لیلا اور اس کی قربت عطا فرما۔ البروک قیس کو واپس لے آیا۔ ناظرین، کہا جاتا ہے کہ رستے میں قیس نے ایک جگہ پہاڑی پر اپنے آپ کو گرانے کی بھی کوشش کی، مگر لوگوں نے پکڑ لیا۔ اپنے قبیلے میں واپس پہنچ کر قیس کا باپ ایک بار پھر لیلا کے باپ کے پاس گیا تاکہ اس لیلا کے اپنے بیٹے سے شادی پر آمادہ کرنے کی کوشش کرے، مگر پھر انکار ہو گیا۔ لیلا کی شادی اس دوسرے لڑکے سے کر دی گئی جس کا پیغام آیا تھا۔ لیلا خود بھی قیس کی محبت میں گرفتار تھی، مگر خاندان کی نیک نامی اور والدین کے اطاعت سے مجبور تھی۔ قیس کو یہ معلوم ہوا کہ لیلا کی شادی ہو گئی ہے تو اس پر قیامت ٹوٹ پڑی۔ اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا، وہ اپنے وجود کو بھول گیا، گوشہ نشین ہو گیا اور پھر ایک دن صحرا میں نکل گیا۔ لیلا کو آوازیں دیتا، پہاڑوں، درختوں اور جنگلی جانوروں سے پوچھتا کہ میری لیلا کہاں ہے۔ ناظرین، اس حالت میں ایک دن اس کی نظر ایک ہرنی پر پڑی، وہ اس کے پیچھے ہو لیا اور نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ اس کے گھر والے صحرا میں سے ڈھونڈتے رہے۔ چوتھے دن وہ انہیں ایک پتھریلی سی جگہ ریت پر مردہ حالت میں پڑا ملا۔ ناظرین، روایت کے مطابق لیلا بھی شاعرہ تھی اور یہی چیز جس نے اسے محبت بھرے قصے کو المیہ بنا دیا، جس کے لیے دل اور آنکھیں روتے ہیں، کیونکہ قیس نے پاکیزہ محبت کی اور لیلا کو داغ بدنامی تک نہ لگنے دیا۔ ناظرین، یہ ممکن تھا کہ یہ محبت شادی کے ذریعے ان کو اکٹھا کر دیتی اور خوشیوں بھری زندگی انہیں حاصل ہوتی، مگر تقدیر کے آگے تدبیر کا کہاں بس چلتا ہے۔ ناظرین، انسانی عشق کا یہ قصہ عشق الہی تک پہنچنے کا ذریعہ بن گیا۔ امیر خسرو نے اس قصے کو سن 1299 عیسوی میں کتابی شکل دی اور جامی نے سن 1484 عیسوی میں لیلا مجنوں پر 3860 صفحوں پر مشتمل کتاب لکھی۔ سعدی شیرازی جسے بڑے فارسی شاعر نے اس قصے کو سن 1520 عیسوی میں لکھا۔ بابا بلے شاہ فرماتے ہیں، کیتا سوال میاں مجنوں نو تیری لیلا رنگ دی کالی ہے، دتا جواب میاں مجنوں نے تیری اکھ نہ ویکھن والی ہے۔ قرآن پاک دے وقت چٹے اتے لکھی سیاہی کالی ہے، چھڈ وے بلیا دل دے چھڈیا تے کی گوری تے کی کالی ہے۔ شکریہ۔